ایک آڈیو لیک ہو گئی ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اعظم سواتی صاحب کی ایک میڈیکل رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جی ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب نے آج اپنے جلسے کے اندر اس کا ذکر کیا، جی ان کو ننگا کر کے مارا گیا۔ انہوں نے نیوٹرل کے نعرے مارنا شروع کیے تو خان صاحب جو ہے نا ان کے چہرے کے اوپر ایک بڑی فاتحانہ قسم کی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ نہ سمجھنا یہ سیاست ہے، یہ جہاد ہے۔ آج انہوں نے ہر خطاب کے اندر یہ بات کہی ہے، آپ کا بندہ لگ جائے تو بالکل ٹھیک ہے، دوسرے کا بندہ لگ جائے تو جناب اس نے جرم ہی کیا ہوگا۔ زیادہ دیر نہیں میں کال دینے والا ہوں، اتنا پک گیا یہ جملہ دماغ میں سن کے کہ اس بات کو میرے خیال میں کم از کم 10-15 دن تو ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب کا بڑا مصروف ترین دن ہے۔ ایک آڈیو لیک ہو گئی ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس آڈیو کے اندر کیا ہے، کیا تفصیلات ہیں، ساری تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے وہ خبر جو کل رات سے چل رہی ہے ذرا اس کا ذکر کر لیں، اس کی اپڈیٹ ذرا سب سے پہلے آپ کو دے دیں۔ اعظم سواتی صاحب جنہیں کل رات کو 3 بجے ان کے فارم ہاؤس سے گرفتار کیا گیا، ان کے حوالے سے ان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر تو آج عدالت میں پیش کرنے کے بعد بھیج دیا گیا، لیکن اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا کہ جی ان کے اوپر تشدد ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں اب اعظم سواتی صاحب کی ایک میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اور اس میڈیکل رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جی ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں ہوا۔ ان کا جو پوری طرح میڈیکل ہوا ہے بالکل تسلی بخش ہے۔ ہارٹ کے وہ پیشنٹ ہیں تو صرف اتنا کہا گیا ہے کہ جی ان کو اس سلسلے میں جو دوائیاں ہیں ان کی ہارٹ سے ریلیٹڈ وہ ان کو ضرور دی جائیں، بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ جی وہ روزانہ جو ہے وہ تقریباً 2 میل واک کرتے ہیں، اپروکسیمیٹلی 4.5-5 کلومیٹر تقریباً واک کرتے ہیں وہ، تو ہی از ان اے ویری ہیلدی کنڈیشن، لیکن اللہ انہیں صحت دے۔ البتہ جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق ہی از ایبسولوٹلی فائن، ایک بات تو یہ ہے۔ لیکن آبویسلی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس میڈیکل رپورٹ کو نہیں مانتی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کے اوپر تشدد ہوا ہے، بلکہ عمران خان صاحب نے آج اپنے جلسے کے اندر بھی اس کا ذکر کیا، اور انہوں نے بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ جی ان کو ننگا کر کے مارا گیا۔ اب آئی ڈونٹ نو میں اس کے بارے میں کس طرح بتاؤں کہ یہ سچ ہے یا نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے جو اتھارٹیز ہیں وہ ڈینائی کرتی ہیں، لیکن عمران خان صاحب اس کے اوپر بضد ہیں کہ نہیں ایسا ہوا ہے۔ اچھا، ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ اعظم سواتی صاحب کا ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور اس کے اندر بھی کچھ حد تک انہوں نے ایسی ہی باتیں کہی ہیں جو انہوں نے ٹویٹ میں کہی تھیں۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا دہشت گرد اسٹیبلشمنٹ کے وہ چند لوگ ہیں جنہوں نے اس امپورٹڈ حکومت کو 22 کروڑ عوام کے اوپر بٹھایا ہے۔ دہشت گرد اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ ہیں جو کرپٹ ہیں، عدالتوں کے ججوں کو منتخب کرتے ہیں، آپ کی پارلیمنٹ کے لوگوں کو جتاتے ہیں، ہراتے ہیں، سینٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ یہ پورا ایک تماشا ہے۔ یہ حقیقی آزادی کیا ہے؟ حقیقی آزادی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر چند وہ کرپٹ مافیا جو اس طریقے سے کرپٹ لوگوں کو لے کر آتے ہیں، ان کے خلاف ہماری جنگ ہے۔ پھر ان سے سوال کیا کہ جب آپ پاور میں تھے تو تب ایسا کیوں نہیں بولتے تھے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایسا اس لیے نہیں بولتا تھا کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، اور وہ آپ کے جو سننے والے ہیں وہ بھی سن لیں کہ عمران اداروں کو مضبوط کر رہے تھے۔ الیکشن کمشنر کس نے لایا؟ اسٹیبلشمنٹ نے۔ اللہ کے بندے دیکھو، سچائی کرو۔ ہمیں بتایا گیا کہ ای وی ایم کرے گا، ہمیں بتایا گیا کہ انصاف کے مطابق فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے، اور اسی پر ہم نے اعتبار کیا، لیکن انشاءاللہ اب کسی طرح بھی 2/3 اکثریت جب آئے گی تو یہ سب ہو جائے گا۔ ہم نے غلطی کی ہے تو خود کنفیس کر رہے ہیں، اتنا دلیری سے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہم نے کہہ دیا ہے کرپشن چند اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے سامنے کرپشن نہیں ہے، اس کو اجاگر کرو۔ قوم کیوں آپ کی اٹھ چکی ہے؟ بہت سارے میڈیا ہاؤسز اس وقت کیوں بک گئے ہیں؟ اس لیے تو بک گئے ہیں نہ کیونکہ ان کا ضمیر نہیں ہے، لیکن عوام تو جاگ چکے ہیں۔ اچھا، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب یہ جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں، ان کے جو بھی اعتراضات ہیں، یہ بھی حقیقت ہے کہ اعظم سواتی صاحب نے جو رول اس وقت ادا کیا تھا جب ان کے فارم ہاؤس کے اندر جو ہے چند غریب لوگوں کے جانور جو ہیں وہ اندر داخل ہو گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پاور کا اس وقت کس طرح استعمال کیا تھا جب یہ حکومت میں تھے، تو وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ آج میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا تو کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے جی ان لوگوں کی ہائی لگی ہے آپ کو، یہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب ظاہری بات ہے میں اس پہ کوئی زیادہ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، دیکھتے ہیں اعظم سواتی صاحب کا یہ معاملہ جو ہے یہ کس طرح آگے چلتا ہے۔ اس کے علاوہ آج راولپنڈی یونیورسٹی کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کو یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ خطاب کرنے کی جو ہے اجازت دی گئی۔ اسد عمر صاحب نے خطاب کیا، انہوں نے اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب نے خطاب کیا۔ شیخ رشید صاحب نے جو چند امپورٹنٹ باتیں کہیں ذرا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا میں آج کل لمبی تقریریں نہیں کر رہا، میری اب اتنی عمر نہیں رہ گئی، یہاں کیسز ہی اتنے ہو گئے ہیں، مذاق بنا دیا ہے، روز اس عدالت میں جاؤ اس عدالت میں جاؤ۔ پہلے اچھا تھا، ایک کلاشنکوف نکلی 7 سال قید ہوئی، قید کاٹ کر آ گئے۔
میں نے آج خان کو ایک بات کہنی ہے کہ اب نہیں تو کبھی نہیں. لوگ تنگ آ گئے ہیں, میں تنگ آ گیا ہوں انتظار کر کے. تو یہ بات میں تاریخ میں کہنا چاہتا ہوں, میں بزدلوں کی لسٹ میں اپنا نام نہیں شامل کرنا چاہتا. میں نے زندگی بھر کے دوستوں کو السلام علیکم کہہ دیا ہے. میں نے زندگی بھر کے دوستوں کو السلام علیکم کہہ دیا. سو بیسکلی کیا شیخ صاحب ایکچولی جو ان کا حلقہ ہے جہاں سے شہرت حاصل کی تھی, یہ ان کی بات کر رہے ہیں کہ جی میں نے ان کو السلام علیکم کہہ دیا. اس کے بعد اس دوران جو ہے وہ شیخ صاحب کی تقریر کے دوران عمران خان صاحب آئے اور شیخ صاحب نے کہا میں وزیر اعظم عمران خان کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں خان صاحب کا انتظار کر رہا تھا. شیخ رشید نے عمران خان کو مخاطب کرنے کے لیے ان کی طرف دیکھا اور اپنی کرسی پر شبلی فراز کو بیٹھے دیکھا تو کہا کہ شبلی میری سیٹ سے پہلے ہی آ کے بیٹھ گیا. تو عمران خان اس اتوار کو الیکشن ہے, اس کے بعد کال دو, قوم آپ کا انتظار کر رہی ہے. خود عمران خان میں تھک گیا ہوں انتظار کر کے یار. اس کے بعد جناب عمران خان صاحب خطاب کرنے آئے. اب 3 خطاب آج عمران خان صاحب نے کیے ہیں اور اس میں سے ایک خاص طور پہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے, میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ باقی تو وہ مطلب چور ڈاکو لٹیرا وہ والا سلسلہ تو آپ جانتے ہیں وہ ہر جگہ ہی چلتا رہتا ہے. ایک جگہ پہ انہوں نے آ کے کہا کہ جی انسان کی پرواز کے آگے سب سے بڑی رکاوٹ ایک ہے. اب جب انہوں نے یہ کہا تو وہاں پہ طلبہ نے جو ہے وہ نیوٹرل کے نعرے مارنا شروع کر دیا. اب جب انہوں نے نیوٹرل کے نعرے مارنا شروع کیے تو خان صاحب جو ہے نا ان کے چہرے کے اوپر ایک بڑی فاتحانہ قسم کی مسکراہٹ آ گئی. آگے انہوں نے بات کرنا بند کر دی, بلکہ ایکچولی میں جس طرح کہتے ہیں نا خود چپ ہو جانا, ذرا مارو نا نعرے ہو تھوڑے مارو. خان صاحب واز انجوائنگ دیٹ مومنٹ. اور وہ بیسکلی وہ جو مومنٹ تھا نا, یہ جو اسکرین کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اس مومنٹ میں یہ لگ رہا تھا کہ خان صاحب جو ہے نا اس بات کو انجوائے کر رہے ہیں کہ دس از واٹ آئی ہیو پٹ ان دیئر مائنڈس, دس از واٹ آئی ہیو پٹ ان دیئر برین, کہ ان کا تھاٹ پروسیس جو ہے نا وہ اس پٹری پہ چلنا شروع ہو گیا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے نا اس طرح نعرے مار رہے ہیں. میں اپنے مشن کے اندر کامیاب ہو گیا ہوں. سو بیسکلی آپ نے اس نئی پود کو جو ہے وہ یہ اس کام کے اوپر اب لگا لیا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ ظاہری بات ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کے کس طرف بیٹھے ہیں, کیا اس کو آپ فتح کہیں گے یا ایکچولی ایک نقصان دہ چیز کہیں گے, یہ فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا کہ کیا اپنے پولیٹکس کی خاطر آپ نے ایک ادارے کے خلاف جو ہے وہ نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر یہ باتیں ڈال دی ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ بیسکلی اس میں آپ یہ نہیں بتاتے, آپ ان لوگوں کو, ان بچوں کو, ان طالب علموں کو یہ نہیں بتاتے کہ جب تک یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے مجھے سپورٹ کر رہی تھی, مجھے لا کے اقتدار میں بٹھا رہی تھی, 10 سال سے 11 سال سے مجھے پال رہی تھی, میرے لیے سارے کام کرتی تھی, میرے لیے میڈیا ہینڈلنگ کرتی تھی, میرے لیے سوشل میڈیا ہینڈلنگ کرتی تھی, میرے لیے بندے لے کر آتی تھی, میری پارٹی کو لا کے کھڑا کرتی تھی, ہر قسم کا رستہ میرے لیے بنا کے رکھتی تھی, تو سب ٹھیک تھا. لیکن جس دن کیونکہ ان سے میری اب ہوگی ناراضگی, معاملہ طے نہیں ہوئے, تو اب میں یہ چیز جو ہے وہ ان لوگوں کے ذہنوں میں انجیکٹ کروں گا. یہ آپ سے پہلے بھی ہو چکا ہے, یہ نہیں ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ عمران خان صاحب کوئی پاکستان کی تاریخ میں پہلے بندے ہیں جو اس چیز کو یوز کر رہے ہیں. آج اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب سے ہاتھ میں لا لینا تو پھر آپ دیکھیے گا ان جلسوں ان تقریروں کے اندر نا عمران خان صاحب ہر جگہ جا کے ہر کالج کے اندر جو ہے نا بچوں کو بتائیں گے کہ بچوں میں آپ کو بتاتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے بہتر چیز ہی کوئی نہیں ہے اس ملک کے اندر, اور کتنے فائدے کی چیز ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ. تو یہ پولیٹکس کی بات ہے, لیکن ظاہری بات ہے ینگ ذہن ہے, ینگ مائنڈز ہیں, ان کے سامنے ہینڈسم کھڑا ہوا ہے, ان کو اس بات کی ابھی سمجھ نہیں آنے. انہوں نے کہنا جی بالکل ٹھیک ہے خان جی, تم جو کہہ رہے ہو بالکل صحیح کہہ رہے ہو. اس کے بعد آگے انہوں نے کہا کہ جی اب اس ملک کی حقیقی آزادی لینے کے لیے آپ سب نے جدوجہد کرنی ہے, آزادی ملتی نہیں چھیننی پڑتی ہے. جیل تو چھوٹی چیز ہے, ہم جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. یہ نہ سمجھنا یہ سیاست ہے, یہ جہاد ہے. اب یہ نہ سمجھنا یہ سیاست ہے, یہ جہاد ہے. آج انہوں نے ہر خطاب کے اندر یہ بات کہی ہے, ہر خطاب میں یہی بات کی ہے, یہ جہاد ہے, یہ جہاد ہے. یہ اتنی ڈینجرس چیز ہے, یہ اتنی ڈینجرس چیز ہے. اس شخص نے یہ کام جو ہے نا وہ 27 مارچ سے شروع کیا ہوا ہے. امر بالمعروف کا وہ جو جلسہ کیا تھا نا انہوں نے اسلام آباد کے اندر, اس کے اندر وہاں سے یہ اپنی یہ جہاد پالیسی جو ہے اس کا آغاز کیا تھا, جانتے ہوئے اس بات کو کہ اس ملک نے مذہب کے نام کے اوپر کتنا زیادہ نقصان اٹھایا ہے. ہر بندے نے اپنی مرضی سے جو ہے مذہب کو جو ہے وہ اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے باوجود آپ ان بچوں کے اندر جو ہے نا یہ جہاد والا فیکٹر جو ہے وہ ڈال رہے ہیں, جبکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں اس کا جہاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک سیاسی جنگ ہے جس میں ہر سیاستدان ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتا ہے اور اقتدار کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن آپ لگے میں اس کو جہاد کا نام دیے جا رہے ہیں. جہاد, آپ کو آئیڈیا ہے کہ جہاد کے اندر انسان کہاں تک چلا جاتا ہے, پھر یہ اپنے مذہب کی خاطر وہ کہاں تک چلا جاتا ہے آگے. یہ ایگزیکٹلی یہی جنگ اگر دوسری سائڈ سے شروع ہو گئی, اگر ان لوگوں نے بھی یہی کام شروع کر دیا کہ جناب یہ جہاد ہے, پھر کیا کریں گے, کس طرح سنبھالیں گے اس ساری چیز کو.
جہاد ورسز جہاد ہوگا پھر. آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے, آپ کو آئیڈیا نہیں ہے اس بات کا کہ آپ کتنی بڑی آگ لگا رہے ہیں اس ملک کے اندر. اس کے بعد انہوں نے کہا پاکستان میں جب تک کوئی بڑا مجرم انہوں نے کہا پاکستان میں جب تک کوئی بڑا جرم نہ کیا ہو بڑا عہدہ نہیں ملتا. واٹ فولش آرگیومنٹ. آپ ملک کے خود وزیر اعظم رہے ہیں, آپ کی پارٹی کا بندہ اس وقت ملک کا صدر ہے. جرم کیے تھے آپ لوگوں نے. پرویز الہی بھی پھر مجرم ہی ہوگا ڈیفینیٹلی, انہوں نے بھی جرم کیا ہوگا. یہ جو ابھی آپ نے عمر چیمہ کو جو ہے وہ مشیر داخلہ بنایا, انہوں نے بھی پھر جرم کیا ہوگا, بڑا عہدہ تو ان کے پاس بھی ہے. وہ محمود خان جو سی ایم ہے کے پی کے, انہوں نے بھی جرم کیا ہوگا. آپ کا بندہ لگ جائے تو بالکل ٹھیک ہے, دوسرے کا بندہ لگ جائے تو جناب اس نے جرم ہی کیا ہوگا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں میں کال دینے والا ہوں. زیادہ دیر نہیں میں کال دینے والا ہوں, اتنا پک گیا یہ جملہ دماغ میں سن کے کہ اس بات کو میرے خیال میں کم از کم 10-15 دن تو ہو گئے ہیں کہ میں سن ہی جا رہا ہوں میں آئی جے کال, ہونا آئی جے کال, بس آنا لیے کال. اس کے بعد انہوں نے چارسدہ میں جا کے جلسے سے خطاب کیا. چارسدہ میں جو ریپیٹیٹو باتیں تھیں میں اس طرف تو نہیں جاؤں گا. اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے کیا ایک بات کہہ دی کہ جی پٹرول کی قیمت جو ہے وہ 150 روپے لیٹر سے بڑھا کر انہوں نے 2036 روپے کر دی. 150 روپے لیٹر سے بڑھا کے 2036 روپے کر دی. تھک گئے ہوں گے میرے خیال میں تھک گئے ہوں گے لوگ. تو بڑی عجیب قسم کی باتیں سوشل میڈیا پہ بول رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں تھک گئے ہوں گے کہ 150 سے بڑھا کر 2036 روپے کر دی. پرویز خٹک نے پھر ان کو بتایا سر 2036 نہیں 236. تو لیکن خان صاحب کو پہلی بار سمجھ نہیں آئی یہ بات. پھر پرویز خٹک صاحب نے دوسری دفعہ سمجھایا تو پھر انہوں نے تصحیح کی, ہاں میرا مطلب ہے 236. تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے, ظاہری بات ہے, ایج بھی زیادہ ہوگی. میں تو بل تعریف کر رہا تھا اس بات کی. میں نے تو کہا تھا کہ خان صاحب نے کل بھی بڑے خطاب کیے ہیں. تو خان صاحب جو ہے نا وہ کافی فل تھروٹل کے اندر جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے دھاندلی کرنی ہے, انہوں نے 10 سے 15 ہزار جعلی ووٹ ڈالنے ہیں ہر حلقے میں, اس لیے آپ نے سب لوگوں کو نکالنا ہے کہ دھاندلی کے باوجود ہرائیں گے انشاءاللہ. اور ان کا یہ کام ہے کہ ہر روز عمران خان کو جانا پڑتا ہے عدالت ضمانت کے لیے. فکر نہ کرو, عمران خان اس سے ڈرتا نہیں ہے, ڈرنے والی کیا بات ہے. آپ ضمانتیں کرا رہے ہیں, اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے. کل ہی بلکہ انہوں نے اپنی حفاظتی ضمانت بھی کروائی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا ایجنسیز کیا کر رہی ہیں, ٹیلی فون نامعلوم نمبروں سے دھمکیاں, میڈیا کا منہ بند کرنا کہ عمران خان کو ٹی وی پہ نہ دکھاؤ. میں ہمیشہ ڈے 1 سے کہتا آیا ہوں کہ پہلے جب مریم نواز کو ٹی وی پہ نہیں دکھایا جاتا تھا, میں اس وقت بھی کہتا تھا غلط ہے. جب میں اس وقت کہتا تھا تو آپ کے جو لونڈے لپاڑے ہیں نا, یہ بیٹھ کے اس وقت یہ بات کرتے تھے کہ لیں جی مریم نواز کے لیے دیکھیں کہ دل میں کتنا درد ہے. خان صاحب میں آج آپ کے لیے بھی یہ بات کہتا ہوں, آپ کو ہر صورت ٹی وی پہ دکھانا چاہیے, یہ آپ کا رائٹ ہے. آپ کچھ بھی کہیں, آپ کتنی ہی خلاف بات کریں, آپ کو پھر بھی ٹی وی پہ دکھانا چاہیے. میں آپ کے اس رائٹ کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن آپ کے جو لونڈے لپاڑے ہیں نا, یہ کبھی بھی اس وقت یہ نہیں کھڑے تھے جب مسلم لیگ نون کو اس طرح جو ہے نا اسکرینوں سے ہٹایا جاتا تھا, جب مریم نواز کے جلسے سینسر کیے جاتے تھے, جب نواز شریف کے بولنے کے اوپر پابندی تھی, اس وقت یہ اسے صحیح قرار دیتے تھے. میں نہیں دیتا. میں سمجھتا ہوں آپ کو بالکل بولنا چاہیے, اور میرا ڈے 1 سے یہ اسٹانس ہے. اور میں نے اس وقت بھی بات کی تھی جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ نواز شریف کو تقریر کرنے کی اجازت دی جائے. تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ خان صاحب جب آپ کے اوپر ایک دن یہ وقت آئے گا نا تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. لے خان صاحب وہ وقت آ گیا, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. ریکارڈ کے اوپر یہ چیز رکھیے گا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ سے اختلاف ہے, 100 لاکھ دفعہ اختلاف ہے. آپ کی پوری سوشل میڈیا ٹیم دن رات بیٹھ کے جو ہے وہ ہمیں برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہے, ہر قسم کی چیزیں ہمارے خلاف کر رہی ہوتی ہے. لیکن پھر بھی کہوں گا آپ کو بولنے دیں, ان لونڈے لباڑوں کو بھی بولنے دیں, سب کو بولنے دیں, کسی کو مت روکیں, بولنے دیں تاکہ لوگ فیصلہ کریں کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. آگے اس کے بعد مردان میں انہوں نے عمران خان صاحب نے خطاب کیا. اس میں انہوں نے کہا کہ جی اپنے بلکہ مخالف مولانا قاسم کی انہوں نے بڑی تعریف کی. انہوں نے کہا مولانا قاسم آپ دینی بندے ہیں, اچھے بندے ہیں, میں دینی اور اچھے بندوں کی عزت کرتا ہوں. اپنے بچوں سے پوچھو کیا نواز شریف زرداری ایماندار ہیں. 30 سال سے انہوں نے کہا یہ ملک لوٹ رہے ہیں. آگے چل کے انہوں نے کہا اللہ نے اچھائی برائی میں نیوٹرل ہونے کی اجازت نہیں دی. وہی بات, نیوٹرل نہیں ہو سکتے آپ. تو یہ بات ذرا جا کے عارف الوی صاحب کو سمجھائیے, کیونکہ عارف الوی صاحب جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ فوج کو نیوٹرل ہی ہونا چاہیے. تو آپ کا اپنا صدر یہ بات نہیں مانتا, اور اس کے بعد جب بات مانتا نہیں ہے, جب ان کے منہ سے نکل جاتا ہے, اگلے دن پھر بیٹھ کے وسیم بدامی کو انٹرویو دیتے ہیں تاکہ معاملے کو ریزالو کرا سکیں, ڈیمیج کنٹرول کر سکیں. تو پہلے عارف الوی صاحب کو تو سمجھائیے. اس کے بعد باقی انہوں نے کہا نواز شریف نے 3.5 سال اقتدار میں 17 فیکٹریاں بنا لی تھی, لندن میں 4 مہنگے فلیٹ نواز شریف نے خریدے. میرا 3.5 سال کا ریکارڈ دیکھو, میں نے دادا اور باپ کی زمین بیچی. خان صاحب 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی,
458 کنال. کیا بات کر رہے ہیں آپ خان صاحب؟ ملک ریاض، اتنی جلدی بھول جاتے ہیں آپ یہ ساری چیزیں. اچھا جی، اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا کہ جی تحریک انصاف حکومت نے دہشت گردی پر قابو پا لیا تھا. سوات قبائلی علاقوں میں دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے؟ سرحد پار سے آنے والے دہشت گردوں کو روکنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. دہشت گردوں کو کیوں آنے دیا جا رہا ہے؟ جب میری حکومت تھی میں نے ایک ڈرون حملہ نہیں ہونے دیا. اچھا، یہ جو جملہ ہے نا، یہ جب انہوں نے کہا کہ جی جب میری حکومت تھی میں نے ایک ڈرون حملہ نہیں ہونے دیا، خان صاحب ابھی کل آپ بول کے ہٹے ہیں کہ میرے پاس حکومت تھی لیکن طاقت نہیں تھی. میرے بھائی، جب آپ کے پاس طاقت نہیں تھی، آپ کے خیال میں آپ ڈرون حملہ روک سکتے تھے؟ آپ کا ایک بیان دوسرے سے نہیں ملتا. آپ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس طاقت نہیں تھی. اور آپ خود مجھے بتائیے، اعظم سواتی یہاں پہ کہتا ہے کہ جی ہر معاملے کے اندر اسٹیبلشمنٹ انوالوڈ ہے. آپ مجھے انصاف سے بتائیے، کیا آپ یہ فیصلہ کر سکتے تھے کہ اس ملک میں ڈرون حملہ ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ سیریسلی مت کریں نا اس طرح. آپ کو بھی پتا ہے اس بات کا کہ یہ چیزیں آپ کے ہاتھ میں تھی نہیں، یہ کبھی بھی آپ کے اختیار میں نہیں تھی. لیکن جلسوں میں یا تو پھر کہیں اگر چلے میں آپ کے ساتھ آ جاتا ہوں، میں اس بات میں بھی آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہوتا ہوں. ڈرون حملے جناب عمران خان صاحب نے بند کرائے ہیں، بالکل ٹھیک. خان صاحب پھر اس کے بعد باقی بھی جو کچھ بھی ہوا ہے نا اس ملک کے اندر، اس کے بھی پھر آپ ہی ذمہ دار ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا ہپا اور کڑوا کڑوا تھو تھو. اگر اچھائیاں کی ہیں آپ نے تو وہ بھی ہم آپ کے ذمہ ڈالیں گے، لیکن پھر ساتھ برائیاں بھی ہاتھ میں لیں. یہ نہیں ہو سکتا برائیوں کا ذمہ سارا اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیں اور باقی جو اچھے اچھے کام ہوگا جی وہ تو میرے کام سے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اب کووڈ کے اندر چلیں میں اس کی ایگزامپل نکال لیتا ہوں. کووڈ کے اندر جو NCOC بنی تھی، اس سارے معاملے کے اندر اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی آپ کے، انہوں نے وہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کی. میں اسد عمر صاحب کے کام کی تعریف کرتا ہوں اس کے اندر، لیکن اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، سب نے مل کے وہ کام کیا. اور آج بھی اس ملک کو بالکل اس NCOC جیسے اتحاد کی ضرورت ہے، اور اس میں ساری سیاسی جماعتیں بھی شامل ہوں، اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہوں، کیونکہ یہ ملک اس وقت واقعی اس نہج کے اوپر پہنچ چکا ہے. لیکن آپ نے کہاں سننی ہے؟ آپ نے کہاں آپ نے ماننا ہے کہ ہاں ہم سب کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آگے انہوں نے کہا پہلے شہباز گل پر ننگا کر کے اسے تشدد کیا گیا، اعظم سواتی کو ننگا کر کے تشدد کیا گیا. میڈیکل رپورٹ کچھ اور کہتی ہے اس بارے میں. جو بھی ان چوروں کو NRO دے رہا ہے وہ اس ملک کا غدار ہے. غداری والا کام بھی شروع ہو گیا. بشرا بی بی والی بات، ارسلان بیٹا غداری کے ساتھ جوڑ دو. میں کال دوں گا، اسلام آباد میں عوام کا سمندر آئے گا. اچھا بائی دا وے، یہ مردان میں اس کے بعد جب انہوں نے جلسے سے خطاب کیا نا، تو پاکستان تحریک انصاف کے ناراض کارکن جو ہیں وہاں پہ سابق MN علی محمد خان کے خلاف انہوں نے پلے کارڈز اٹھا کے جو ہے ان کے خلاف بھی وہاں پہ احتجاج کیا. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جہاں پہ تحریک انصاف نیب ترمیمی ایکٹ کے حوالے سے بار بار یہ کہتی ہے، سپریم کورٹ میں جا کے اسے انہوں نے چیلنج بھی کیا ہوا ہے، وہیں پہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان صاحب کو اسی نیب ایکٹ کی وجہ سے ریلیف مل گیا اور فائدہ ہو گیا. ان کا احتساب عدالت کے جج زبیر شہزاد کیانی نے سبطین خان سمیت دیگر کے خلاف چنیوٹ میں معدنی ذخائر کے غیر قانونی ٹھیکوں کا ریفرنس واپس کرنے کا 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ جی 50 کروڑ سے کم چونکہ کرپشن ہے تو یہ کیسز جو ہیں ہم واپس جو ہے وہ نیب کو بھیج رہے ہیں، عدالتی دائرہ اختیار سے یہ باہر ہیں. ریفرنس جو ہے وہ واپس بھجوایا جا رہا ہے اور چیئرمین نیب متعلقہ فورم پر کارروائی کو آگے بڑھائیں. تو آپ کے اپنے اسپیکر کو بھی جو ہے اس کی وجہ سے فائدہ مل گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ جو آڈیو آئی ہے سامنے، مبینہ آڈیو، اس کی تفصیلات میں آپ کو بتا دوں. اس مرتبہ یہ مبینہ آڈیو جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی آئی ہے اور اس کے اندر وہ کسی نامعلوم شخص سے گفتگو کر رہے ہیں اور نامعلوم شخص سے گفتگو کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، وہ شخص کہتا ہے، ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ SAPM سے بھی شیئر مانگ رہے ہیں پیپلز پارٹی والے، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر، کہ اس کا بھی ایک عہدہ وہ مانگ رہے ہیں. تو شہباز شریف کہتے ہیں یہ ان سے بات کی تھی اس نے، بالکل بلاول نے. تو وہ دوسرا شخص کہتا ہے یہ پھر آپ دیکھ لیں ہم نے ظفر محمود کو لگانا ہے اور جہازیب صاحب کو بھی لگانا ہے. میں پھر آپ کو ایک فائنل نمبر بتا دوں گا. شہباز شریف کہتے ہیں وہ ڈاکٹر سے بھی شیئر کر لینا، پیپلز پارٹی نہیں باقی بھی شیئر کر لیں. تو وہ دوسرا شخص کہتا ہے وہ پھر JUI بھی مانگے گی اور MQM کے ایک بندے کا نام ملک احمد علی بتا رہا ہے یہ سارا ڈیل کرانے میں اس کا بڑا کرٹیکل رول تھا. تو شہباز شریف کہتے ہیں کون؟ تو وہ نامعلوم شخص کہتا ہے یہ سر کراچی کا بندہ ہے. تو آڈیوز کا سلسلہ آنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، وہ رک نہیں رہا. لیکن اس مرتبہ یہ جو آڈیو ہے یہ شہباز شریف صاحب کی آئی ہے. میں پوری امید کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جتنا اعتراض اپنی آڈیوز کے اوپر اٹھایا ہے
اٹھائیں گے اب اس شہباز شریف صاحب کی اس آڈیو کے اوپر بھی کہ ملک کے وزیر اعظم کی آڈیو جو ہے وہ کس طرح باہر آ گئی. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.